کے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں ہیں، ایک وہ خود ہے اور اس کے پاس 3 کھجوریں ہیں کل۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ 2 بیٹیاں، ایک خود، 3 کھجوریں، ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دے دی اور ایک اس نے اپنے لیے رکھ لی کہ یہ میں کھاتی ہوں۔ بیٹیوں نے کھجوریں کھا لیں، تھوڑی دیر گزری تو بیٹیوں کا جی چاہا، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، اماں یہ کھجور ہمیں دے دو۔ کسی بیٹی نے مانگی، اماں نے کھجور کے 2 حصے کیے، گٹھلی نکالی، ایک حصہ اس کو دے دیا، ایک حصہ اس کو دے دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ منظر دیکھ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ منظر کشی کر دی۔ کہا یا رسول اللہ، آج ایک خاتون آئی تھی، 2 بچیاں، 3 کھجوریں، اس طرح اس نے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بچیوں کو ان کی ماں کے کھجوریں کھلانے، ان کی تربیت کرنے نے، ان بچیوں نے، ان کو کھلانے نے اس عورت کو جہنم سے محفوظ کر دیا۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو زیادہ دے تو اللہ کی راہ میں زیادہ دیں، کم دے تو کم دیں، لیکن کچھ نہ کچھ، ولو بشق تمرہ، زیادہ نہیں تو کم از کم کھجور 1 ریال، 2 ریال، آپ لاکھوں اگر نہیں دیتے تو 1، 2، 4، 5، 10 ریال دیتے رہا کریں۔ جمعہ کو نکلے کسی کو 5، 7، 10 ریال دے دے، کہیں بازار کو نکلے کسی کو 5، 10 ریال دے دے، تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں گے۔ اگر ایک عورت اپنی بچیوں کو کھلا کر جنت لے لیتی ہے تو ہم جب غیروں کو کھلائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اہل جنت میں سے بنائے گا۔ کوئی اتنی لمبی چوڑی محنتیں نہیں پڑتی، اپنے آپ پر کنٹرول کریں، گناہوں سے بچ جائیں۔ گناہوں سے بچنا بڑا آسان ہے، گناہوں سے بچنا آسان ہے، اور تھوڑی سی کوشش کریں، 5 وقتہ نماز پڑھا کریں، پڑوسی کو تنگ نہ کریں، جانوروں کے ساتھ بھی رحم دلی سے پیش آئیں۔ کوئی اتنا لمبا کام نہیں، بس توجہ چاہیے، دل میں یہ خلوص ہو کہ یا اللہ یہ جو کچھ کر رہا ہوں، اگر برے کاموں سے بچ رہا ہوں تو تیری جنت لینے کے لیے، اور اگر کوئی اچھا کام کرتا ہوں تو تیری جہنم سے بچنے کے لیے۔ برے کاموں سے بچتا ہوں تو خواہش جنت کی، اچھا کام کرتا ہوں تو خواہش جنت کی اور جہنم سے بچنے کی خواہش ہے۔ کوشش کرے تو یہ اتنا لمبا کام نہیں، لیکن یہ کہا جائے کہ بنی آدم بالکل پاک صاف رہے گا، یہ تو ہوگا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطا، بنی آدم سارے ہی خطا کار ہیں، سارے لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے رہیں۔ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتے رہیں۔ ہم تو گناہوں کی گٹھڑی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی گناہ نہیں کیا کرتے تھے، اور جن کے گناہوں کو سورہ فتح کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی ہے بھی تو ہم نے معاف کیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے میرے نبی تیرے پہلے پچھلے تمام گناہ ہم نے معاف کیے۔ گناہ معاف ہیں۔ آپ رات کو لمبی تہجد کی نمازیں پڑھتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں پر سے سوج کر خون کے ریشے پھوٹنے لگتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کے تو گناہ معاف کر رکھے ہیں، تو آپ اتنا مشقت میں اپنے آپ کو کیوں ڈالتے ہیں؟ ہمارے لیے کبھی اس طرح کا اعلان ہو جائے تو ہم شاید مسجد کا منہ بھی نہ دیکھیں کہ ہم تو بخشے گئے، ہمیں تو اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ آپ کیوں اتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، اتنا لمبا کھڑے رہتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے لیے بشارت دے رکھی ہے کہ ہم نے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ، اللہ نے مجھے اتنی بڑی بشارت دی ہے تو میں اس کی بشارت کا شکریہ نہ ادا کروں؟ میں اس کی بشارت کے شکریہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہوں، نیک عمل کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا، ایک مجلس میں آپ 70 مرتبہ یا 70 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے آپ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔
آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک مجلس میں 70 مرتبہ کہیں استغفر اللہ، جن کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث، واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاہ باتیں ہیں، واللہ انی لا استغفر اللہ فی اليوم، انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں ایک دن میں، ایک مجلس والی بات الگ ہے، اللہ کی قسم کھا کے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ کہتا ہوں، اے اللہ مجھے بخش لے کہتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں، واتوب الیہ اور توبہ بھی کرتا ہوں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں چاہیے کہ بکثرت توبہ کیا کریں، بکثرت اللہ سے مغفرت طلب کیا کریں، اور جنت کی طلب کریں، جہنم سے بچنے اور جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی جتنی بھی ہو سکے کوشش کریں۔ قیامت کے دن 2 جماعتیں ہو جائیں گی، معروف چیز ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، یا یوں کہیں کہ گناہوں کے نتیجوں میں کچھ لوگوں کے منہ کالے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کے منہ روشن ہو جائیں گے۔ وہ 2 گروہ جو ہیں ان میں سے اللہ رب العزت ہم کو ان میں سے بنائے جن کے روشن چہرے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم کو ان لوگوں میں سے حشر کے موقع پر اٹھائے جن کو اللہ حوض کوثر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ اہل جنت میں سے ہوں گے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے جو کہ بیمار ہیں، اور جو فوت ہو گئے ہیں ان کی اللہ رب العزت مغفرت فرمائے۔ ہمارے یہاں خبر کنگ فہد ٹیچنگ ہسپتال میں ڈاکٹر عابد حسین صاحب ہیں، ان کے والد آج ہی پتہ چلا ہے کہ انڈیا بنگلور میں فوت ہو گئے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بشری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی طرح بہت سارے مسلمان ہماری خوش دامن صاحبہ ہیں اور ہماری ایک ہم زلف کی والدہ ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک کافی بیمار ہیں اور جو ہمارے ہم زلف کی والدہ ہیں ان کو فالج ہو گیا ہے گجرانوالہ میں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور بھی جتنے مریض ہیں، جتنے بیمار ہیں، سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ لکھا ہے کہ واجب الوتر کی 3 رکعت نماز بہت سے آدمی 1 رکعت پڑھتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ واجب الوتر کچھ لوگوں نے کہا ہے، صحیح بات یہ ہے کہ وتر سنت مؤکدہ ہے، اور اس کو واجب کہنا 4 ائمہ میں سے صرف ایک امام نے کہا واجب الوتر، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ باقی 3 امام ابو حنیفہ کے علاوہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان سب کے نزدیک وتر سنت مؤکدہ ہیں، عام سنت مؤکدہ سے بھی زیادہ مؤکدہ ہے۔ اور وتر واجب اگر واجب بھی مان لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں، رہا معاملہ یہ کہ کیا 1 رکعت وتر پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ہمارے یہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے کہ وتر 3 ہے، نہ کم نہ زیادہ، جبکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ وتر 1 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے، 11 بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سے زیادہ بھی ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بھی ثابت ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ بعض دیگر کتب میں حدیث موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے لگا، وتر پڑھنے سے پہلے 2 کر کے وہ رکعتیں پڑھتا رہے، اگر اسے خدشہ ہو کہ اب میں اگر 3 رکعتیں وتر پڑھوں گا تو اذان ہو جائے گی، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، 1 رکعت پڑھ لے، تُوتِرُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، تو پہلے اس نے جتنی رکعتیں پڑھی ہیں وہ ان سب کو وتر بنا دے گی۔ 4 پڑھی ہیں تو 5 وتر ہو گئے، 6 پڑھی ہیں تو 7 وتر ہو گئے، 8 پڑھی ہیں تو 9 وتر ہو گئے، پہلے 2 پڑھی ہیں تو 3 وتر ہو گئے۔ صحیح سند کے ساتھ ثابت اس حدیث میں 1 رکعت کا ذکر موجود ہے، لہٰذا ہمارے یہاں جو سختی کی جاتی ہے کہ 1 ہے نہیں، اور نہ 3 سے کم ہے، نہ 3 سے زیادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے۔ پانی کا گلاس کھانا کھاتے وقت سیدھے ہاتھ سے ہی پینا، یا بائیں ہاتھ سے گلاس پکڑ کر دائیں ہاتھ سے سہارا لے کر
وہ ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، آپ چاہے آپ کو بوتل دی گئی پانی والی جو آپ نے پھینک دینی ہے اس کو بھی دائیں ہاتھ نہیں لگائیں گے، گلاس پلاسٹک کا یا کاغذ کا ہے وہ بھی پھینک دینا ہے۔ آج کل جتنی اس طرح کی چیزیں ویسٹ کرنے والی نکلی ہوئی ہیں اس کو بھی یہ دائیں ہاتھ سے نہیں پکڑیں گے، بائیں ہاتھ سے پکڑا ہوا ہے مضبوط طریقے سے، اور نیچے سے اس کو لیڈ دی ہوئی ہے۔ یہ انگوٹھے کے ساتھ، کئی لوگوں کو دیکھا انگلی کے ساتھ، اللہ کے نیک بندو یہ ضائع ہونے والی چیزیں ہیں، ان کو آپ اپنا دائیں ہاتھ نہیں لگا رہے کہ ان کو تیل لگ جائے گا، آپ پیئیں اور پھینک دیں۔ گھر میں ہے تو دھو لیں، اگر اپنے فیملی والے گھر میں ہیں، آپ کی والدہ، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، کوئی دھوئے گا، آپ نے دھونا بھی نہیں، آپ کیوں سنت رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں؟ دائیں ہاتھ سے پکڑیں، دائیں سے کھائیں، دائیں سے پئیں۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور شیطان بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ کیا یہ گوارا ہے یا گلاس کو خراب کر کے پھینک دینا اچھا ہے؟ دائیں ہاتھ کو زیادہ سے زیادہ بریانی کھاتے وقت کچھ لگ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اتنا نہ کریں کہ گناہ گار ہو جائیں اور گلاس کو تیل نہ لگنے دیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گلاس کو تیل لگ گیا تو کئی لوگ کہیں گے جی یہ کتنے بد تہذیب لوگ ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ کسی غلط آدمی نے، کسی مغرب زدہ آدمی نے آپ کو بد تہذیب کہہ دیا، اس سے اچھا ہے آپ کو کوئی یہ تو نہ کہے کہ آپ شیطانی حرکت کر رہے ہیں، یا شیطانی حرکت سے بد تہذیبی زیادہ بری لگتی ہے۔ اور بد تہذیب وہ بدبخت لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں جن کو خود تہذیب نام کا پتہ ہی نہیں۔ یورپ والے اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں، جنہیں بول و براز کا انداز نہیں آتا کہ شریعت میں اللہ نے بول و براز کا انداز کیا بتایا ہے، آپ ان کو تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سویلائزڈ کہہ دیا، آپ نے مان لیا۔ سب سے بہترین تہذیب وہ ہے جو اسلامی تہذیب۔ اسلامی تہذیب جس طرح اسلام کے مقابلہ میں کوئی دین نہیں، اسی طرح اسلامی تہذیب کے مقابلہ میں کوئی تہذیب نہیں۔ آپ کو بڑے فخر کے ساتھ دائیں ہاتھ سے گلاس پکڑنا چاہیے، گلاس کو تیل لگتا ہے تو تل لگنے دیں۔ سر کے بالوں کو کالے رنگ کے بغیر، بازار میں کئی رنگ ملتے ہیں، یہ رنگ بال کو لگا سکتے ہیں، کالے رنگ کو چھوڑ کر کوئی بھی رنگ لگایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ کالے رنگ کو چھوڑ کر دوسرا کوئی رنگ لگانا چاہیے۔ اس مسئلے کو کرتے ہوئے اکثر لوگ ذرا گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ سفید چھوڑنا جائز ہے، بالوں کو سفید چھوڑنا جائز ہے، چھوڑے رکھیے، لیکن اگر کوئی نہ کوئی رنگ، براؤن ہے، یلو ہے، بلو ہے، کوئی نہ کوئی رنگ لگانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لایا گیا۔ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی یہ بھویں تک سفید ہو چکی ہیں، مونچھیں، سر، داڑھی، بھویں۔ داڑھی اسلام ابھی تک نہیں لائے تھے، داڑھی پھر بھی تھی، ہمارے یہاں تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اسلام نہیں لائے تھے، داڑھی تھی، کیونکہ داڑھی تو مردوں کی نشانی شمار کی گئی ہے۔ بہرحال داڑھی، سر سب سفید ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں ابو قحافہ کا اسلام منظور ہے، یعنی اسلام ہو گیا، یہ مسلمان ہو گئے۔ اذهبوا به الى نسائه، اب انہیں ان کی عورتوں کے پاس لے جاؤ، بہویں ہوں گی، بیٹیاں ہوں گی، بہنیں ہوں گی، بیویاں ہوں گی، کوئی بھی ہوگا، عورتوں کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو وَلِيُغَيِّرْنَ الشَّيْبَ،